نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، محبان اہل بیت مصطفیٰ، خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے جس کی توفیق خاص کے ساتھ 10 محرم کی مبارک ساعتوں میں ذکر محمد و آل محمد کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اور یقیناً یہ وہ ذکر ہے جو ہماری فطرت کا حصہ ہے، ہمارے خمیر کا حصہ ہے. ایک خمیر وہ ہوتا ہے جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایک خمیر وہ ہے جس کا تعلق بشریت کے ساتھ ہوتا ہے. پہلا بشر دنیا میں بنا، اس بشر کو آدم کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے تخلیق کیا، کچھ عرصہ آپ جنت میں رہے اور پھر جنت سے زمین پہ آتے ہیں. جنت سے زمین کے آنے کے تقریباً 300 سال کے بعد ان کا نکاح ہوتا ہے جناب حوا کے ساتھ. جب نکاح مکمل ہو گیا تو اب اللہ حکم دیتے آدم اگر تکمیل نکاح کو کامل کرنا ہے تو اس کے لیے وسیلہ ضروری ہے. بولا کیا کروں، کیا پیش کروں؟ فرمایا ایسا کرو، حوا کو حق مہر دیا جائے. حق مہر میں مولا کیا چیز دوں؟ یہ بات یاد رکھیے گا، اس لیے میں نے پہلے رکھ دیا کہ یہ ذکر ہمارے خمیر کا حصہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے. مولا کیا کروں؟ پر میں 20 مرتبہ درود پاک پڑھنا تیرا کام ہے، نکاح مکمل کروانا میرا کام ہے. اب سوال ہے بابا جی نے درود کون سا پڑھا ہوگا؟ درود پاک کون سا پڑھا ہوگا؟ اگر درود نماز والا ہے تو نماز والے درود پہ کبھی غور کریں، جس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے. درود ابراہیمی کی ترتیب یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تمام سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے، ترتیب کو دیکھیں تو عجیب ترتیب ہے، تخلیق کو دیکھیں تو ترتیب اور ہے. اگر تخلیق بشری کو دیکھیں گے تو اس دنیا میں بشری ظہور پہلے جن کا ہوا تھا انہیں آل ابراہیم کہتے ہیں. یعنی دنیا میں ظہور کن کا ہوا؟ آل ابراہیم کا. آل محمد کا ظہور بعد میں ہوا، آل ابراہیم کا ظہور پہلے ہوا. لیکن نماز میں ترتیب کون سی ہے؟ کبھی غور کیا نماز کے اندر ترتیب کون سی ہے؟ فرمایا پہلے یوں نہیں پڑھنا کہ اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
کما صلی تعالی محمد والا آل محمد، ایسے نہیں پڑھنا، پر اللہم صلی علی محمد والا آل محمد۔ پتہ یہ چلا کہ تخلیق میں آل ابراہیم پہلے ہے اور ذکر میں آل محمد پہلے ہوا کرتے ہیں، ذکر میں آل مصطفیٰ پہلے ہے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو کہا کہ پڑھو، ذات پر درود پاک پڑھو، تو آدم علیہ السلام نے درود پڑھا کون سا تھا؟ اگر وہ پڑھتے درود ابراہیمی تو ابھی تو ابراہیم علیہ السلام کی آل آئی نہیں تھی، دنیا میں ان کا وجود ہی نہیں تھا، انہوں نے درود کون سا پڑھا؟ اہل علم لکھتے ہیں آدم علیہ السلام کا درود تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ہو ذات مصطفیٰ پہ اور درود ہو آل محمد مصطفیٰ پہ۔ تو یہ ذکر آدم کے خمیر کے اندر ہے، چونکہ ہم اولاد آدم ہے اس لیے ہماری فطرت کا حصہ ہے، لہذا ہمیں اپنی خوش بختی پہ ناز کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں یہ ذکر عطا کیا ہوا ہے۔ آج کی اس محفل میں جو بات میں نے عرض کی قرآن پاک کی آیات کی صورت میں، اس کی طرف آتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو ہر شان میں کثرت عطا فرما دی، فَصَلِّ رَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ آگے فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ 10 محرم اور سورہ کوثر کا تعلق کیا ہے؟ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ 10 محرم کا اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا تعلق کیا تھا؟ 10 محرم کو 2 طبقے تھے، ایک طبقہ وہ تھا جو چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کی آل مٹ جائے، اور ایک وہ طبقہ ہے جن کا عمل یہ چاہتا تھا کہ قیامت تک کے لیے آل محمد کا نام زندہ رہے۔ اب ایک طبقہ وہ تھا جو مٹانا چاہتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو سیدوں کو عام کرنا چاہتا تھا، جو چاہتا تھا کہ قدم قدم پہ سید ہو، نگر نگر میں سید ہو، گلی گلی میں سید ہو۔ تو قرآن پڑھ کے دیکھیے کثرت والے کون تھے اور مٹنے والے کون تھے؟ اللہ یا رسول یا اب دیکھیے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، سوکھے لفظوں میں گل کرن لگا، کوثر کس نو آکھ دینے تے ابتر کس نو آکھ دینے؟ کوثر پہلا لفظ ہے پہلی آیت کا، اور ابتر آخری لفظ ہے آخری آیت کا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کوثر کا مطلب کیا ہے تو کہنا جو کبھی مٹے ہی نہ اسے کوثر کہتے ہیں۔ ابتر کون ہے تو کہو جس کی نسل ختم ہو جائے اسے ابتر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے پڑھ کے پتہ چل گیا کہ جس کی نسل ابتر ہو گئی اسے یزید کہتے ہیں، اور جس کی نسل کوثر ہو گئی اسے حسین کہا جاتا ہے۔ جس کی نسل کو کوثر کہتے ہیں، کثرت ہے ہر مقام پہ۔ 1300 سال گزر چکے ہیں، 1350 سال، مگر قیامت تک کے لیے حسین بھی زندہ ہے، حسین کی آل بھی زندہ ہے۔ یزید مٹ گیا، نسل مٹ گئی، جو ابتر بن گیا اسے یزید کہتے ہیں، جو کوثر بن گیا اسے حسین کہا جاتا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر دیکھیے اللہ نے پہلے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کثرت دے دی ہے، اور کثرت کس کس مقام پہ دی ہے؟ اس کی جو تفسیر ہے قرآن پاک میں وہ 34 قسم کی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی اولاد کو کثرت دے دی ہے، قیامت تک کے لیے آپ کی اولاد قائم رہے گی، زندہ رہے گی۔ آگے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کے بچوں کو کثرت دے دی ہے، ہم نے حسن کو کثرت دے دی ہے، ہم نے حسین کی کثرت دے دی ہے، ہم نے فاطمہ کو کثرت دے دی ہے، ہم نے علی کو کثرت دے دی ہے، ہم نے محمد مصطفیٰ کو کثرت دے دی ہے۔ کوئی پوچھے گا یہ کثرت کیسی چیز ہے، یہ کثرت کا مطلب کیا ہے؟
تو کہہ دینا جس کو اللہ نے کل نبیوں کا سردار بنایا ہے اس کوثر کو محمد کہتے ہیں، جس کو اللہ نے کل ولیوں کا سردار بنایا ہے اس کوثر کو علی کہتے ہیں، اس بیوی کو اللہ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنایا ہے اس کوثر کو بطول زہرا کہتے ہیں، اور جن کے بچوں کو اللہ نے کوئی جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے ان کوثر کو حسن حسین کہا جاتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر، حبیب تو بھی کوثر ہے، تیرا علی بھی کوثر ہے، تیری زہرا بھی کوثر ہے، تیرا حسن بھی کوثر ہے۔ اور مجھے بتائیے جنت میں کون کون جائے گا؟ صرف اس امت کے لوگ جائیں گے یا حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جائیں گے؟ آدم سے لے کے قیامت تک لوگ کہا جائیں گے۔ حضرت آدم کے دور میں بھی جوان تھے، نوح علیہ السلام کے دور میں بھی جوان تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جوان، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جوان، عہد محمدی میں بھی جوان ہیں لوگ۔ اور میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کسی دور کا جوان ہو ان کے سردار کو یا حسن کہتے یا حسین کہا جاتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر، اور پھر فرمایا فصلی لربک وانحر، سونیا اگر سرداریاں دیتی ہیں نا تو قربانیاں بھی منگنی ہیں۔ انا آتیناک الکوثر کے بعد پڑھ کے دیکھیے فصلی لربک وانحر، جہاں سرداریاں دی تھی اسے مدینہ کہتے ہیں، اور جہاں قربانیاں دی تھی اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ انا آتیناک الکوثر میں مقام مدینہ ہے، فصلی لربک وانحر میں مقام کربلا ہے۔ فصلی لربک وانحر، حبیب نماز بھی پڑھنی ہے اور قربانی بھی دینی ہے۔ ترتیب دیکھیں، پہلے نماز پھر قربانی، پہلے نماز پھر قربانی۔ آسان مطلب ہے، حبیب سر جھکانا بھی ہے، سر کٹانا بھی ہے، سر کٹانا بھی ہے، جھکانا بھی اللہ کے لیے، کٹانا بھی اللہ کے لیے۔ تلاش کرے ایسے بندے کو جس نے ایک جگہ پہ دونوں کام کیے ہو، جھکایا بھی ہو کٹایا بھی ہو، جھکایا بھی خدا کے لیے ہو کٹایا بھی خدا کے لیے ہو۔ ایک وقت میں جو سر جھکاتا بھی رہا سر کٹاتا بھی رہا، ایسے نمازی کو حسین کہا جاتا۔ فصلی لربک وانحر، اچھا ایک ہے سرداری دینا اور ایک ہے قربانی مانگنا۔ جب انہوں نے قربانی دی تھی تب سردار تھے یا نہیں تھے؟ بڑی ہم بات کر رہا ہوں، جب قربانی دی تھی تب سردار تھے یا نہیں تھے؟ جب سردار تھے تو پھر انہیں پانی کیوں نہیں مانگا؟ جب سردار تھے جنت کے کوثر کیوں نہیں مانگا؟ جب سردار تھے جنت کے انہوں نے اصغر کے لیے پانی کیوں نہیں مانگا؟ جب سردار تھے جنت کے اکبر کے لیے پانی کیوں نہیں مانگا؟ جب سردار تھے جنت کے۔ اچھا یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جنات کا سردار آ گیا، اس کا نام تھا جعفر۔ اس نے آ کے امام حسین سے کہا اے امام حسین، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں جنات کا لشکر بھیج سکتا ہوں لڑنے کے لیے؟ فرمایا نہیں، میری جنگ اصول کی جنگ ہے، میں بے اصولہ بندہ نہیں ہوں۔ اگر تم لڑائی میں آگے تو تم نظر نہیں آؤ گے، دشمن نظر آئے گا، تم نظر نہیں آؤ گے۔ تمہاری تلوار تو ہوگی مگر نظر نہیں آئے گی، تمہارے ہاتھ ہوں گے نظر نہیں آئیں گے، تمہارا وجود تو ہوگا نظر نہیں آئے گا۔ میں وہ جنگ لڑنا چاہتا ہوں کہ دونوں فریق آمنے سامنے ہو، دونوں آمنے سامنے ہو۔ میں بے اصول بندہ نہیں ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا جس نے جنات کی آفر کو ٹکرا دیا ہے اس سردار کو حسین کہا جاتا ہے۔ اب سوال وہی رکا ہوا ہے کہ سردار تھے، پھر سرداروں نے بہت کچھ کیوں نہ کیا؟ مانگ سکتے تھے سب کچھ اللہ کی بارگاہ سے، کس چیز کی کمی تھی؟ مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر دیکھیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لی وزیران فی الارض ولی وزیران فی السماء۔ حضور فرماتے ہیں میری سلطنت زمین پہ ہے اور میری سلطنت آسمانوں پر بھی ہے، حکومت زمین پر بھی ہے، حکومت آسمان پر بھی ہے۔
جب حکومت اتنی تھی تو بتائیے پھر میرا محمد جو سوتے تھے بان کی چارپائی پہ تو زخم کیوں لگ جاتے تھے، نشان کیوں پڑ جاتے تھے؟ صحابہ پوچھا کرتے تھے آقا کیسر و کسرا کے بادشاہ اتنے عیش کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور آپ یوں زندگی گزارتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ سنو، اللہ نے مجھے کثرت بھی دی ہے اور قربانی کا حکم بھی دیا ہے، کثرت بھی دی ہے اور قربانی کا حکم بھی دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، میں دنیا میں رہتا ہوں، بادشاہ بھی ہوں، مالک بھی ہوں، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن سب کچھ پاس ہونے کے باوجود جس پیغمبر کا مکان بھی پکا نہ تھا اسے ذات محمد کہا جاتا۔ مطلب یہ سرداری پاس ہے مگر ساتھ حکم تھا قربانی بھی دینی ہے، حکم تھا نماز پڑھنی ہے۔ پھر دیکھیے مولا علی کو دیکھیں، مولا کائنات کون تھے؟ مولا کائنات کی وہ ہستی تھی۔ ایک طرف یہ ہے کہ سوالی آ جاتا ہے، سوالی آیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے غلام سے کہا اس کو خیرات دے دیجئے۔ غلام نے عرض کہ حضور کیا دوں؟ فرمایا روٹی دے دو۔ عرض کہ حضور روٹی صندوق میں؟ فرمایا صندوق ہی دے دو۔ عرض کہ حضور صندوق کجاوے میں؟ فرمایا کجاوا ہی دے دو۔ حضور کجاوا اونٹ کے؟ فرمایا اونٹ ہی عطا کر دو۔ حضور اونٹ جو ہے وہ قطار میں؟ فرمایا قطار ہی عطا کر دی جائے۔ جب سوالی کو دے دیا اس نے ہاتھ میں رسی پکڑی، پکڑ کر پوچھا عجیب سخی ہے، میں نے مانگی روٹی تھی ملے مجھے رسی ہے۔ آگے بڑھتے مولا علی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو بینائی بھی واپس کر دی۔ ایک طرف یہ معاملہ دیکھیے اور دوسری طرف خیبر کا میدان ہے۔ میرے آقا فرماتے کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ میں رب نے فتح لکھی ہوگی۔ دوسرا دن حضور فرماتے اینا علی ابن ابی طالب، علی کدھر ہے؟ اور کہ آقا آنکھیں خراب ہیں۔ تصور کیجئے گا آنکھیں دکھ رہی ہیں، حضور آنکھیں ٹھیک ہے، فرمایا لے کے آؤ علی کو۔ عرض کیا آقا فرماتے علی کیا مسئلہ ہے؟ حضور کل سے آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اچھا جو علی ایک نابینا کو آنکھیں دے سکتا ہے کیا وہ اپنی آنکھیں ٹھیک نہیں کر سکتے تھے؟ تصور بتانے لگا ہوں، تصور دینے لگا ہوں۔ وہاں معاملہ عطا کا تھا، یہاں معاملہ رضا کا ہے۔ عطا اور چیز ہوتی ہے، رضا اور چیز ہوتی ہے۔ جہاں دوسروں کا معاملہ آ جائے وہاں یہ عطا کرتے ہیں، جب ذات کا معاملہ ہے وہاں رضا ہوا کرتی ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ جب تک حسین مدینے میں تھا اپنے معاملے میں عطا والا تھا، اور جب کربلا میں چلے گئے اب حسین کہتے ہیں عطا تو ہے استعمال نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کربلا میدان عطا نہیں ہوتا، میدان رضا ہوا کرتا۔ رضا اور عطا کیا ہے؟ عطا دیکھیے عطا کیا ہے اور رضا کیا ہے۔ اپنا معاملہ ہے تو 3 دن کے لیے پانی بند ہے، پانی مانگا نہیں ہے، نہ بندوں سے پانی مانگا نہ رب سے پانی مانگا، یہ کمال ہے۔ نہ بندوں سے پانی مانگا، رب تو حسین کا تھا نا، چلو یزیدی تو دشمن تھے، اللہ کس کا تھا؟ حسین کا تھا۔ پھر حسین نے رب سے پانی کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے حسین بتانا یہ چاہتے تھے اگر پانی مانگ لوں گا اسے جزا کہا جائے گا، ہم کربلا میں جزا والے بن کے نہیں آئے، رضا والے بن کے آئے ہیں۔ جزا کا درجہ چھوٹا ہوتا، رضا کا درجہ بڑا ہوا کرتا ہے۔ اب کیا ہوا جب پانی بند ہو گیا؟ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار کے دستے پہ اس نے سر رکھا ہوا ہے اور کسی سوچ میں گم ہے، سوچ میں گم ہے۔ اچانک اس کا بچہ آتا ہے، اس نے کہا بابا جان میں نے کل سے آپ کو دیکھا ہے اور کل سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، پہلے جلال تھا طبیعت میں اب جمال آ گیا ہے، پہلے طبیعت میں سختی تھی اب نرمی آ گئی ہے، پہلے طبیعت میں طوفان تھا اب طبیعت میں عجیب بے چینی ہے، بابا معاملہ کیا ہے؟ اور یہ تلوار کے دستے پر سر رکھنے والا کون تھا؟ اسے ہور کہا جاتا ہے۔ ہور کے پتر نے پوچھا بابا کیا بات ہے، بابا راز کیا ہے؟ کہ بیٹے کل تک معاملہ کچھ اور تھا
لیکن کل خیام حسین کے قریب سے گزرا، میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی کسی کو رونے کی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے حسین کا اصغر رو رہا ہے، اور بیٹے مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں، تو بتا جہاں حسین کا سر پیاسا ہو وہاں مجھے چین کیسے آ سکتا ہے؟ واہ اور تیرے مقدر پہ قربان جائے۔ حر نے جملہ بولا اور یہ جملہ تحریر ہو گیا عرش پر، فرشتوں نے لکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد حر قدم بڑھاتا ہے، لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مال کو چھوڑ کے زہرا کے لال کی جانب جا رہا۔ امام حسین کی بارگاہ میں آئے، پوچھا حسین بتائیے اگر میں آپ کو نوکر بن گیا، آپ کو غلام بن گیا، مجھے کیا ملے گا؟ ایک کو کم کر دی، مجھے کیا ملے گا؟ تو امام حسین نے کہا حر میرے قدموں میں آنا تیرا کام ہے، جنت تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اپنی بات آئے معاملہ اور ہوتا ہے، اور دوسروں کو بات آئے تو معاملہ اور ہوتا ہے۔ اپنے لیے جو رضا والے بن گئے، ہو کے لیے عطا والے بن گئے، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور یہ تو حسین ہے، حسین کے بچوں کی بات کرتے ہیں، حسین کے شہزادوں کی بات کرتے ہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے جب سیدہ سکینہ جو تھی انہوں نے حضرت عباس علمدار کے پاس جا کے عرض کیا کہ چچا جان پانی لے کے آئے، ویر میرا پیاسا ہے، اپنی تو خیر ہے مگر ویر کی پیاس نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت عباس علمدار امام حسین کے پاس گئے، عرض کیا میرے مالک میرے بادشاہ آپ تو جانتے ہیں کہ عباس سب کی ٹال سکتا ہے مگر حسین کے بچوں کی نہیں ٹال سکتا، سکینہ کا حکم ہے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس علمدار کو امام عالی مقام نے رخصت کیا، اجازت دے دی، اور دوسری جانب خیام حسین سے کچھ بچیاں نکلتی ہیں اور نکل کے سیدہ سکینہ کے پاس آئی۔ بچوں نے کہا سکینہ سنا ہے تیرا چچا پانی لینے گیا ہے، اگر تیرا چچا پانی لے کے واپس آ گیا تو ہمیں بتا، ہمیں پانی مل جائے گا؟ اب سنیے اگر رضا کیا ہوتی ہے عطا کیا ہوتی ہے۔ سکینہ نے کیا کہا؟ سکینہ نے کیا کہا؟ کہا سہیلیو دعا کرو، اللہ سے خیر مانگو کہ خدا کرے جانے والا خیر سے واپس آ جائے، جو گیا ہے نا وہ خیر سے لوٹ کے واپس آ جائے۔ سکینہ پھر تو کیا کرے گی؟ سکینہ کیا کہتی ہے؟ حسین کی دھی کیا کہتی ہے؟ آپ فرماتی ہے کہ بس دعا کرو جانے والا خیر سے آ جائے۔ سکینہ وعدہ کرتی ہے کہ میرا ویر پانی بعد میں پیے گا، تمہارے ویر پانی پہلے پیے گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سکینہ نے خبر دے دی کہ جب باری اپنی ہوتی ہے تو ہم رضا والے ہوا کرتے ہیں، اور جب باری دوسروں کی ہوتی ہے ہم عطا والے ہوا کرتے ہیں۔ کون سکینہ اپنا معاملہ آئے تو کیسی باتیں ہیں، اور دوسروں کی باری ہے تو کیا کرتے ہیں۔ سنیے گا سکینہ کی بات۔ آج کا دن تھا اور آج کے دن کے یہی لمحات تھے۔ میرا امام تمام تر قربانیوں کو پیش کر کے جب تیار ہونے لگا، ادھر مدینہ کو دیکھے تو مدینہ یہ کہتا ہے کہ کندھے محمد کے ہوتے تھے، سواری حسین کرتا تھا، لیکن جب کربلا کا میدان آتا ہے آج کندھے مصطفیٰ کے نہیں تھے، آج ظاہری طور پر وجود محمد کا نہیں تھا۔ حسین سوار ہونے لگا، دل میں خیال آتا ہے اکبر کو میں نے سوار کیا، قاسم کو میں نے بھیجا، اور کو میں نے سوار کیا، محمد کو میں نے بھیجا، اب باری میری آئی ہے، سوار مجھے کون کرے گا؟ کچھ دیر کے لیے مدینہ یاد آتا ہے، نانا کے کندھے یاد آتے ہیں، قریب سیدہ زینب کھڑی ہے، آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ویر کیا سوچ رہا ہے؟ حسین ویر کیا سوچتا ہے؟ فرمایا زینب بہن سوچتا ہوں مدینہ میں سواری کرتا تھا تو مصطفیٰ سواری کرواتے تھے، آج کربلا میں حسین کو سواری کون کروائے گا؟ سیدہ زینب نے ایک بات کی، بات کو سن کر عرش بھی کانپ جاتا ہے، کہ حسین بھائی پریشان مت ہونا، میں بھی علی کی بیٹی ہوں، میں بھی زہرا کے لخت جگر ہوں، سواری پہ چڑھنا تیرا کام ہے،
اور ساتھ دینا زینب کا کام ہے۔ زینب نے سواری کو سوار کیا، امام علی مقام 10 محرم کا دن تھا، سواری پہ سوار ہوئے اور سواری کو آپ حکم دیتے سواری چل، مگر سواری چلتی نہیں ہے، چلتی نہیں ہے۔ سواری کیا تھی؟ جانور تھا، اور یہ وہ جانور تھا جس پہ مدینہ کے اندر میرا رسول سواری کرتا تھا، یہ وہ جانور تھا کوفے کے اندر علی سواری کرتا تھا، اور یہ جو جانور ہے کربلا میں حسین سواری کر رہا ہے۔ آپ نے حکم دیا سواری کو چل، مگر سواری چلتی نہیں ہے، پھر حکم دیا چل، سواری چلتی نہیں ہے، بار بار حکم دے تو سواری نیچے منہ کر لیتی ہے۔ امام علی مقام حیران تھے، سواری بار بار نیچے کی طرف رخ کیوں کرتی ہے؟ اچانک کیا ہوا؟ جب نیچے کی طرف میرا حسین تکتا ہے، قیامت خیز محتر ہے، ایک معصوم بچی ہے، سواری کی ٹانگوں کو پکڑ کے کھڑی ہے اور کہتے سواری ادھر مت جانا، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، میرے بابا کو لے کے مت جا، میں سکینہ ہوں، میں شام کو جب سوتی ہوں سینہ حسین کا ہوتا ہے اور سر سکینہ کا ہوا کرتا ہے، ادھر مت جانا۔ میرا امام نیچے اترتے ہیں اور اتر کر سکینہ کو اٹھایا، اٹھا کے سیدہ زینب کو فرمایا زینب یہ دیکھ میں جا رہا ہوں اور جاتے جاتے تجھے سکینہ دے کے جا رہا ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا ہے، قدم قدم پہ خیال رکھنا ہے۔ ایک طرف سکینہ کا یہ مقام ہے کہ زینب کو سیدہ سکینہ کو سپرد کیا، سکینہ زینب سکینہ کو سنبھال لے، اور امام علی مقام الوداع ہوتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے میرا حسین کربلا کے میدان میں گیا، اور پھر وہ وقت آتا ہے آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے روح حسین لوٹا، ارجعی الی ربک، تیرا خدا خود تیرا انتظار کر رہا ہے۔ قدم قدم پہ آل محمد کے فرزندوں نے قربانی پیش کی، اور جب قربانی حسین اختتام کو پہنچتی ہے، قربانی زینب شروع ہو جاتی ہے۔ آج کی شام تھی، آج کی شام تھی، پوچھو زینب سیدہ سے کہ شام کیسی گزری ہے؟ ایک طرف لاشا اکبر کا پڑا ہوا ہے، ایک طرف لاشا اکبر کا پڑا ہوا ہے، ایک طرف لاشا اور کا پڑا ہوا ہے، ایک طرف لاشا محمد کا پڑا ہوا ہے، اور ایک طرف لاشا حسین کا پڑا ہوا ہے۔ سیدہ زینب نے تلوار تھامی اور خیام آل محمد کا تحفظ کرنے لگ رہی ہیں۔ رات گزر رہی ہے، اچانک رات کے آدھے حصے میں کیا دیکھا؟ سیدہ کے ہاتھ میں تلوار ہے، کبھی خیموں کے دائیں جاتی ہے، کبھی خیموں کو بائیں جاتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں سفر کرتی ہے۔ اچانک رات کے وقت کیا دیکھا؟ ایک نقاب پوش ہے، گھوڑے پہ سوار ہے اور خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ سیدہ نے دور سے دیکھا، دور سے دیکھ کر کہا اے گھڑ سوار، اے نقاب والے ادھر مت آنا، تجھے خبر نہیں آل محمد کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر پردہ دار بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر مت آنا، ادھر مت آنا۔ وہ اور قریب آتا گیا، اور قریب آتا گیا، اتنا قریب تر ہوا، اتنا قریب تر ہو گیا۔ سیدہ زینب نے اس نقاب پوش سے کہا اے نقاب پوش تو ادھر مت آنا، میں تو اس سے وعدہ کرتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں، آج تو میری بات مان جا، جب کل قیامت دن آئے گا میرا نانا محمد کوثر تقسیم کرے گا، سب سے پہلے اگر کسی کو کوثر ملے گا، زینب وعدہ کرتی ہے میں نانا محمد سے کہوں گی نانا جان اس نے میری بات مانی تھی، اس کو کوثر پلا دیا جائے، میں وعدہ کرتی ہوں، ادھر مت آنا، ادھر مت آنا۔ وہ اور قریب آتے گئے، اور قریب آتے گئے، جب بہت قریب ہوئے تو سیدہ زینب نے کہا تیری مرضی ہے، ہمارا خدا وارث ہے، ہمارا اللہ وارث ہے۔ اتنا کہا نگاہ جھک جاتی ہے بی بی کی، اور وہ گھڑ سوار اچانک اپنی زبان کو جنبش دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹے زینب سر تو اٹھا، بیٹے زینب میرا سر تو اٹھا۔ سیدہ زینب فرماتی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آواز جانی پہچانی ہے، آواز جانی پہچانی ہے۔ بیٹے زینب ذرا سر تو اٹھا،
سیدہ زینب فرماتی جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا، میرا بابا علی سامنے کھڑا ہوا تھا، خود مولا علی کھڑے تھے اور فرما رہے ہیں زینب آج دیکھنے یہ آیا ہوں کہ میرے حسین کے بعد میری زینب جو ہے علی کی شیر بن کے کیسی کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے علی آ تو گئے مگر علی نے ساتھ کیوں نہ دیا؟ سوال وہی رکا ہوں، علی یاد تو گئے تلوار کیوں نہ چلائی؟ علی یاد تو گئے یزیدیوں کو باصل جہنم کیوں نے کیا؟ یاد رکھیے میرے مولا علی بتانے آئے تھے اے زینب سنبھل کے رہنا ہے، ہم یہاں پہ رضا والے ہیں اور عطا والے ہیں، ہم رضا والے ہیں، ہم رضا والے ہیں۔ دو باتیں عرض کر کے باتوں کو مکمل کرتا ہوں۔ رضا کیا ہوتی ہے، عطا کیا ہوتی ہے؟ جب قافلہ آل محمد شام کے بازار سے گزر رہا تھا، سیدہ زینب بیٹھی اپنی سواری پر اور آل محمد کا قافلہ جب گزرا شام کے بازار سے، امام طبری لکھتے ہیں یزید بخت نے دائیں بائیں لوگ کھڑے کر دیے تھے، پتھر دے کے کھڑے کر دیے تھے کہ پتھر مارو اور یہ ڈھنڈورا پٹوا دو کہ وہ دیکھو باغی جا رہے ہیں، پتھر مارو، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اچانک ماحول بدلتا ہے، ایک بی بی ہاتھ میں روٹیاں لے کے آتی ہے اور سیدہ زینب کو سلام پیش کرتی ہے، کبھی بھی کھانا کھا لے۔ سیدہ نے پوچھا کہ اے کھانے دینے والی بتا تو کون ہے؟ لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں، تو ہمیں کھانے دیتی ہے۔ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میری مالکہ چبارے پر بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، ضعیف عمر ہے، اس نے حکم دیا جا کے کھانا دے کیا، بس مالکہ کا حکم مان کیا ہی ہوں۔ سیدہ زینب فرماتی جا اپنی مالکہ کو بلا کے لا، دیکھو تو صحیح کون ہے آل محمد سے وفا کرنے والا اور کون ہے رسول کے بچوں سے پیار کرنے والا۔ ایک بڑھیا لاٹھی کے سارے چل کے آتی ہے اور آ کے سیدہ کو سلام پیش کیا۔ سیدہ نے پوچھا بی بی یہ روٹیاں تم نے بھجوائی ہے؟ اس نے کہا جی میں نے بھجوائی۔ بی بی بتا مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ میرا تعارف ہے میں کون ہوں؟ کہ جانتی تو نہیں، آپ کون ہے پھر بتا؟ لوگ ہمیں پتھر مارتے ہیں، تو ہمیں کھانے دیتی ہے، یہ تمہیں عادت کہاں سے ملی ہے، یہ طریقہ کہاں سے ملا؟ اس بی بی نے کہا بی بی جی راز یہ ہے، اصل میرا ملک شام نہیں ہے، میں مدینہ پاک کی رہنے والی ہوں، میری شادی شام میں ہوئی ہے، مدینے کا نام آتا ہے۔ سیدہ زینب نے پوچھا مدینہ میں کہاں رہتی تھی؟ اس نے کہا گھر میرا مدینے میں تھا، ایک بی بی کے گھر میں جا کے برتن دھویا کرتی تھی، میری مالکہ بڑی مہربان تھی، بڑی غریب نواز تھی، جب شام ہوتی تھی روز میری مالکہ مجھے حکم دیا کرتی تھی بیٹے ایک سبق یاد رکھنا، ایک سبق یاد رکھنا، زندگی میں کسی موڑ پر تمہیں کوئی مسافر مل جائے ان سے محبت ضرور کر لینا، پیار کر لینا۔ جب یہ بات ہوئی سیدہ زینب نے پوچھا بی بی یہ تو بتا جن کے گھر میں تو کام کرتی تھی اس مالکہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں میں نام لینے لگا ہوں لیکن میری اوقات نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم سید ضرور ہوں مگر بی بی کا نام لیتے ہوئے شرم آتی ہے، مالک مجھے معاف کر دینا، میری اوقات چھوٹی ہے، نام بہت بڑا ہے، منگتا بن کے پیلا بن کر نام لینے لگا ہوں۔ پوچھا بی بی بتا جس گھر میں تو کام کرتی تھی تیری مرشدہ کا نام کیا تھا؟ اس بی بی نے سر جھکا لیا، کہا جہاں کام کرتی تھی نا اس بی بی کو سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا کہا جاتا تھا۔ ماں کا نام سنا شام کے بازار میں سیدہ زینب نے، آپ فرماتی بی بی ایک گھر بات تو بتا جب اس گھر میں کام کرتی تھی اور وہاں کون کون ہوتا تھا، کس کس کو دیکھتی تھی، کون کون وہاں رہتا تھا؟ اس نے کہا بچے کھیلا کرتے تھے، ایک لال کا نام حسن تھا،
ایک لال کا نام حسین تھا، ایک دیوانی بھی تھی جس کو زینب کہا جاتا تھا۔ جب یہ نام بتائے گئے سیدہ زینب نے فرمایا بی بی تم نے ہمیں کھانا پیش کیا ہے، مانگ بدلے میں کیا مانگتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، مانگ کیا مانگتی ہے؟ وہ بی بی بڑی حیران ہوتی ہے، کہا آپ خود قیدی ہیں؟ ارے میں کیسے قیدی کا لفظ استعمال کر، بی بی آپ خود قیدی ہیں اور مجھے آپ فرماتی ہے مانگ جو مانگتی ہے؟ فرمایا یہ رضا کا سودا ہے، وہ عطا کا سودا ہے۔ مانگ جو مانگتی ہے، اس نے کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے، میرے مالکوں نے مجھے بڑا دیا ہوا ہے، دنیا کی طالب نہیں ہوں۔ اچھا کیا مانگتی ہے؟ اس نے کہا بس ایک دعا کر دے، زندگی گزر گئی ہے، میں مدینہ پاک میں نہیں گئی، مجھے خبر ملی تھی میری مرشدہ کے لال حسن کو زہر دے دیا گیا، حسین گھر میں ہوگا، زینب بیٹی تو گھر میں ہوگی نا، بس ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اللہ پھر مجھے کبھی زینب سے ملا دے، اللہ پھر مجھے کبھی حسین سے ملا دے۔ چونکہ روڑا والی کی عاشقوں میں جملہ بولنے لگا ہوں، ہمت ہے تو اپنے دلوں پہ لکھنا۔ سیدہ زینب نے کہا بی بی تیری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہ دعا قبول کیسے؟ آپ فرماتی بی بی بتا تو صحیح، اگر آج شام کے بازار میں خود زینب تیرے سامنے آ جائے، زینب کو پہچان لے گی تو؟ پہچان کر لے گی زینب کی؟ جب اتنی بات سنی بی بی کانپ گئی، وہ بڑھیا کہ بی بی ہوش سے بات کر، تو کن کا نام لے رہی ہے؟ تجھے پتا زینب کس کو کہتے ہیں؟ جن کی اماں کے دروازے پر جبرائیل بھی منگتا بن کے آتا ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ کہاں شام کا بازار اور کہاں زارا کی بیٹی، قیامت کی آ جائے گی۔ بیٹی ہوش سے تو بات کر، تو کس زینب کا نام لیتی ہے؟ جب یہ بات کی آہستہ 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 بی بی نے نقاب اٹھایا اور اٹھا کے اس خاتون سے کہا بی بی میرے چہرے کو دیکھ اور پہچان میں کون ہوں، پہچان کر میں کون ہوں۔ جب یہ پوچھا اس کی آنکھوں میں نظر کی کمزوری تھی، بڑی مشکل سے ضعیف العمر بڑھیا نے دیکھا غور سے چیخ نکل جاتی ہے اس کی، کہا مجھے یوں لگ رہا ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے چہرہ تیرا ہے اور نور فاطمہ کا اس کے اندر موجود ہے، کہیں تو زینب تو نہیں ہے؟ زینب تو نہیں ہے؟ کہا بی بی مجھے زینب کہتے، مجھے زینب کہتے۔ کہ زینب بتا حسین کدھر چلا گیا؟ نبی کے کندھوں میں سواری کرنے والا حسین کدھر چلا گیا؟ کہا حسین جس کو میرا محمد زبان چسواتا تھا۔ سیدہ زینب نے دور اشارہ کیا، اماں وہ دیکھ جو سامنے سے تو قرآن کر رہا ہے، اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے حسین کہتے ہیں۔ قدم قدم پہ بتا دیا کہ لوگوں ہم عطا والے بھی ہیں، رضا والے بھی ہیں، انا اعطیناک الکوثر، یہ ہمارا مقام ہے، فصلی لربک وانحر، یہ ہمارا پیغام ہے، مقام یہ ہے ہم جنت کے مالک ہوا کرتے ہیں، اور پیغام یہ ہے ہم کربل کے پیاسے ہوا کرتے ہیں۔ وہ عطا ہے اور یہ رضا ہے، جن کی عطا بھی بے مثال ہو اور جن کی رضا بھی بے مثال ہو، انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ آل محمد کہتے لوگوں آؤ اس آل سے محبت کرو، اس آل سے پیار کرو، اس آل کے لیے اپنے بچوں کی گھٹی میں ان کا محبت شامل کر دو۔ تیرا بچہ پیدا ہو حسین حسین کے نعرے لگاتا ہو۔ آج دنیا میں لوگ میرے حسین کو سلام پیش کرتے ہیں، کینیڈا کی یونیورسٹی ہے، ٹورانٹو یونیورسٹی، آپ حیران ہوں گے
اس یونیورسٹی کے اندر 13 ایسی کتابیں مقالہ جات ہے، تھیسز ہے، 13 مقالہ جات ہے جن کا عنوان امام حسین ہے۔ میں حیران ہو گیا، یقین کرے، انگریز کی یونیورسٹی ہے، انگریز کی لائبریری ہے، اور جاسین صاحب جانتے ہیں جو مقالہ ہوتا ہے وہ تقریباً 300 صفحات کا ہوا کرتا ہے۔ انگریزوں نے 13 کتابیں لکھی ہیں اور ہر کتاب کے پہلے نمبر پہ حسین لکھا ہوا ہے، ٹائٹل پیج پہ حسین لکھا۔ حیران ہو گیا۔ آپ مہاتما گاندھی کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ نیلسن منڈیلا کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہ کون تھا؟ حبشی تھا۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے میں نے 27 سال جیل کاٹی ہے، 27 سال۔ جب 20 سال گزرے، 20 سال کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ نیلسن منڈیلا بس کر دیں، اب ہار مان لے، شکست تسلیم کر لے۔ کہتے جب رات ہوتی ہے نا میرے ذہن میں حسین آ جاتا ہے۔ نیلسن منڈیلا کہتا ہے حسین آ گیا اور میں نے پھر کیا کہا، مرنا برداشت کر لوں گا، ظالم کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا برداشت نہیں کروں گا۔ پیغام کیا ملا؟ آل محمد سے پیار کرو، آل محمد کی محبت سے اپنے من کو بسا لو، آل محمد کے پیار کو اپنی نسلوں میں تقسیم کرو، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی فکر حسینی کے علمبردار بن جائیں۔ چونکہ طبیعت کافی ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو ہو چکی ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ذکر حسین کی خیرات اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ